چاند سے خوب سر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب سر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات سامعین و ناظرین، ایک شخص کہتا ہے میری امی جب بھی مجھے نماز پڑھنے کا کہتی، ساتھ ہی میرے لیے دعا بھی کرتی جاتی اور کہتی نماز پڑھو، اللہ تمہیں عزت دے، اللہ تمہیں نماز کی حلاوت نصیب کرے، اللہ تمہیں توفیق دے۔ اس لیے بچپن ہی سے میرے اندر نماز کی محبت پیدا ہو گئی، مجھے نماز پڑھنا اچھا لگنے لگا، اور میں اپنے ماں باپ کی، اپنے ماں کی، اپنے والدہ کی، اپنے لیے دعا سننے کے لیے نماز کا انتظار کرتا رہا۔ میں اپنی ماں کو دیکھتا رہا، وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگتی، اے اللہ میرے بیٹے کو نماز سے لطف اندوز ہونے والے شامل فرمائیے، اے اللہ نماز کو میرے بیٹے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ وہ اسی طرح دعا مانگتی رہی، اور جب میں بڑا ہو گیا تو میرے زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہی ہوتے تھے جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ مجھے نماز سے بہت محبت تھی۔ اپنے بچوں سے صرف ایک لفظ نماز پڑھو یہ کہنا کافی نہیں ہے، اپنے بچوں سے صرف نماز پڑھو یہ لفظ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ انہیں ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نماز کیوں پڑھی جائے، نماز کیوں پڑھی جائے، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کتنی خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے ہیں، یہ بھی بتانا چاہیے اپنے بچوں کو۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حوا علیہم السلام سے یہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کی، ساتھ اس کی حقیقت بھی بیان کی کیوں نہیں جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ فرمایا اس درخت کے قریب مت جاؤ، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہ دونوں، ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے، ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صرف کہیں گے کہ بیٹا نماز پڑھنے جاؤ تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بچے کو اس کا فائدہ بھی بتانا چاہیے کہ نماز کیوں پڑھنا ہے، نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، یہ بھی بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے۔ اپنے والدونوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیے کہ نماز پڑھنے سے کیا کیا فائدہ ہے۔ جب بھی اپنے بچوں کو کسی کام کا حکم کرے ساتھ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں نا، آپ لوگ کوئی کام کرو اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں، یہ کام کرنے سے یہ فائدہ ہے، یہ کھانے سے یہ فائدہ ہے، یہاں سونے سے یہ فائدہ ہے، وہاں جانے سے یہ فائدہ ہے، یہ پانی پینے سے یہ فائدہ ہے، یہ جوس پینے سے یہ فائدہ ہے، بتاتے ہیں بچوں کو۔ جبکہ ہم بتاتے نہیں کہ ظہر پڑھنے سے کیا فائدہ، عصر مغرب عشاء فجر پڑھنے سے کیا فائدہ، عیدین کی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، وطر کی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، جمعہ کی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے، نہیں تربیت کرتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، تم بھی نماز پڑھو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، یہ سب اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ اللہ ایسی نماز قبول کرتے ہیں، اور اسی طرح وضو اچھی طرح کرو تاکہ تمہارے ساتھ گناہ جھڑ جائے۔
हमेशा मुस्कुरा कर अपने बच्चों को अपने साथ नमाज के लिए बुलाइए, नमाज के लिए आप बुलाइए। एक मंजर जो मैं आज तक नहीं भूला। मेरे प्यारे दोस्त, यही वजह है कि नमाज एक ऐसी चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर देता है बंदों को, कि नमाज में जिंदगी का एक ऐसा जुज बन जाएगा जिसके बगैर जिंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। नमाज से इतनी मोहब्बत कीजिए। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती। आज के इस दौर में बच्चों को ऐसी तरबियत की बहुत जरूरत है। बच्चों की आखिरत की फिक्र भी वालिदैन को ऐसे ही करनी चाहिए जैसे अपनी आखिरत की फिक्र करते हैं। अल्लाह ताला हमें हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमारे वालिदैन को अपने अपने बच्चों को सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, उसे नमाजी बनाए, उसे नमाजी बनाने के साथ साथ कुरान पढ़ने वाला भी बनाए, दीनदार भी बनाए। अच्छी तरबियत करना ये माँ बाप का हक है, क्योंकि पहला जो मदरसा होता है वो माँ का गोद होता है। आज हम माँ के गोद में बच्चों को मोबाइल दिखाते हैं, गाना सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, सीरियल सुनाते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है वही छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल, ना नमाज, ना रोज़ा, ना कुरान, ना बड़े छोटे की अदब एहतराम, कुछ नहीं है। इसकी वजह क्या है कि हम जब बच्चा छोटा था, जब उनका उम्र कम था, हम सही तरबियत नहीं की। जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारियों का नाफरमान, भाई बहनों का नाफरमान बन जाता है वो बच्चे। वालिदैनों से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को सही तरबियत कर लीजिए, सही तरबियत कर लीजिए, नहीं तो आने वाली जिंदगियों में अपने नस्लों को जिंदगी बसर करने का बहुत दुश्वारी पैदा होगा।